اور یوتھ کے ریگارڈنگ میں. What are the challenges that we face today? What is the way forward? And how we are not able to capitalize on it. ایک ڈائلاگ ہم نے شروع کیا ہے. اس میں ہم لوگ ایز اے سیاستدان تو بہت بڑی بات کرنا چاہتے ہیں. پیپل who come from different works of life, because آپ لوگ ریئل contributors ہو. It is not only that کہ ہم نے and how we can capitalize and make it more promising so that we do better in times to come. We do not have an excuse that see we have been overshadowed because of the controversies that happen in Kashmir. علاقہ ہے جو پلورلسٹک سوسائٹی کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے. آئیڈیا آف انڈیا کی ایگزامپل ہے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی اچھی پاپولیشن میں رہتے ہیں. And we ensured that they don't leave the state. They don't go somewhere else. We ensured that see we opened our hearts. ہم نے گھر میں اپنی ڈوگری زبان کو, کیونکہ شناخت سب سے بڑی چیز ہے نا. کہ ابھی ساکشی نے بولا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی فرام جموں, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کہ جموں نے مجھے کیا دیا. پر جموں کیسے جانا جاتا ہے؟ زبان سب سے پہلی چیز ہے. اور آپ کی مائننگ, ہم خالی ہو رہے ہیں, کھوکھلے ہو رہے ہیں. شاید انہوں نے جو بات کی اس پہ کہ آپ کو اندازہ نہیں 20-30 سال کے بعد ہمارے دریا, ہمارے پہاڑ اتنے کھوکھلے ہو گئے ہوں گے کہ ہم کو کوئی نہیں بچائے گا. سرکار جو پہلے ہوتی تھی تب بھی مائننگ ہوتی تھی, مگر اگر ایک سال ایک ایریا ہوتا تھا, دوسرے سال دوسرا ایریا ہوتا تھا, اور لوکلز کرتے تھے چھوٹی لیول پہ. آج بڑی بڑی مشینیں باہر سے آ رہی ہیں, سمارٹ سٹی بنانی ہے, روڈز بنانے ہیں, سارا مٹیریل وہاں سے نکالتے اور کوئی رائلٹی بھی نہیں دیتے ہیں. اب یہ سوچا تھا کہ سرکار کے بعد تھوڑا کنٹرول ہوگا, پر مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کنٹرول ہوا ہے. مگر میں آپ سب جموں کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والد مفتی صاحب نے بہت بڑی قربانی دی آپ لوگوں کے لیے. وہ کرسی تو ان کو کانگریس کے ساتھ الائنس کر کے بھی ملنی تھی, مگر آپ سمجھتے نہیں اس بات کو, جس طرح کشمیری لوگ نہیں سمجھے کہ مفتی صاحب نے ایک, وہ کہتے ہیں نا, حصار باندھ دیا تھا. بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ تاکہ جموں کشمیر سنبھل کے رہے, سیف رہے. یہ نہ کشمیریوں کو سمجھ آئی نہ جموں کے لوگوں کو سمجھ آئی. مگر آج میں آپ کے پاس یہاں آئی ہوں, مجھے بہت اچھا لگا. یہاں بہت سارے ینگسٹرز نے بڑی اچھی باتیں کی. اس کے بعد ٹو ٹاپ اٹ آل شکیل صاحب نے اس کو جو کلوجر دیا, مجھے بہت اچھا لگا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جموں کی اس وقت, کشمیر کی بھی سب سے بڑی پرابلم تو ہے ہی ان ایمپلائمنٹ, مگر اس کے ساتھ جو ڈرگس کا ماحول ہو گیا ہمارا, تو اس میں بھی سب سے پہلا رول گھر سے ہی چلے گا. جب تک ہمارے گھر کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی کہا شراب یہاں بہت زیادہ ہے, مگر ٹھیکے باہر والوں کو پینے والے ہم جموں کے لوگ ہیں نا. تو یہ مطلب کہیں نہ کہیں جموں کے ساتھ جو ٹرین چلی گئی ایک دم کشمیر اب کٹرا, اس سے بھی جموں کو نقصان ہو رہا ہے. مجھے جموں کیا, میں نے کہا نا, میری زندگی کا بہترین حصہ جموں میں گزرا ہے, اور اس گھر میں گزرا ہے, اس سے بڑا سیکولر گھر کوئی نہیں ہوگا. اور ہم سمجھتے نہیں تھے, مجھے عید کے ساتھ ساتھ ہولی کی انتظار ہوتا تھا کہ ہولی کب آئے گی. میں نے ڈوگرا صاحب کے گھر جا کے, وجے ڈوگرا میری فرینڈ ہے, اس کے گھر میں وہاں ہولی کھیلنی ہے. تو ہم نے ایک الگ جموں دیکھا ہے, اور آج بھی جموں ویسا ہی ہے. آج بھی جموں میں جس طرح ہندو, مسلم, سکھ آپ کو رگناتھ بازار میں گھومتے ہوئے دیکھیں گے, کہیں نہیں ملتے ہیں. تو اس لیے میرا آج یہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے کا یہی تھا کہ میں آپ سے, مجھے مشکلات تو معلوم ہے, مجھے ٹرانسپورٹرز ملتے ہیں یہاں جو مائننگ کے ساتھ بیچارے, ٹرک والے, ٹپر والے, آٹو والے, سب ملتے رہتے ہیں الگ الگ سے. اسٹوڈنٹس اوپن میرٹ کے, اوپن میرٹ میں اب یہ بڑا ڈائسی سوال ہے, اس میں ہمارا ہے آبادی کے حساب سے آپ لوگوں کو اپنا حصہ دے دو. جتنی جس کی آبادی, اگر ریزرویشن والوں کی آبادی زیادہ ہے اس میں کہیں بڑھانے کی ضرورت بڑھائیے, مگر جو اوپن میرٹ والوں کی آبادی ہے ان کو اس حساب سے دے دیجیے, تاکہ کسی کو نہ لگے ہم سے ناانصافی ہو رہی ہے. خاص کر جو اکنامکلی بیکورڈ ہیں. کسی نے یہاں بتایا کہ کوئی کسی کی 12 لاکھ آمدنی ہے, اس کو بھی اس وقت بھی 4تھی 5ویں پیڑھی اس کو مل رہا ہے, مگر کسی کی آمدنی 2 لاکھ بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ کہاں جائے. آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی سم کائنڈ آف کمیشن ہو کین سارٹ اٹ آؤٹ. تو باقی میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں, آپ یہاں ہیں. اور اس بچی نے واش رومز کے بارے میں بیٹا آپ نے بات کی, تو مجھے یہ بات یاد ہے, میں نے اپنے پہلے بھی کسی نے مجھ سے ذکر کیا تھا. ہم کوشش کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا اس کے بارے میں بات کریں. پھر سے آپ سب لوگوں کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتی تھی.
ہم تو روز بولتے ہیں، پالیٹیشین تو ہم روز باتیں کرتے ہیں، مگر میں آج آپ سے آپ کی سمسیا اور اس کا سلوشن، سب سلوشن تو ایک دم نہیں آئیں گے، پر میں سمجھتی ہوں کہ ہم کنٹینیو کریں گے. ڈوڈا کی کسی نے بات کی، میں ڈوڈا بھی جاؤں گی، میں راجوری بھی جاؤں گی، میں ہر جگہ جاؤں گی، اور اسی طرح ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے. آپ کے آنے کا، خاص کر جو سینئرز ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور پروجیکٹ کو لے کر جو ہے کشتواڑ کے ایم ایل اے نے کہا ہے کہ دوز ریلیٹیوز آف دا ٹیررسٹ آر بینگ گیون جابس. ہاؤ ڈو یو سی دیم؟ دیکھیے وہاں جو ہرپال سنگھ جی ہیں، جو سی او ہیں اس کے، تو میں ان کی بات پہ زیادہ یقین کرنا چاہتی ہوں. وہ نان پولیٹیکل ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں کی کنسرن ایم ایل اے ہے، وہ ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہاں چور دروازے سے لوگوں کی بھرتی کی جائے، چونکہ وہ انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. باقی اگر کوئی گلٹی ہے، خود کسی نے غلط کیا ہے، اس کو بے شک آپ نوکری نہ دے دیجیے، مگر خالی الزام کے نام پہ کسی کو نوکری سے نکالنا بہت غلط ہے. میم ایک کوشچن، میم آپ نے کہا کہ انٹالرنس ہے کنٹری، کس آسپیکٹ میں؟ آرام سے یار، آرام سے. وائر میم جو آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، آج کا جو یہ پروگرام ہوا ہے، اس سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ جو آؤٹ ریچ ہوا ہے آپ کا یہاں پہ، کتنا فائدہ ہوگا یوتھ کو؟ کیونکہ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت بڑھ گئی ہے جموں کشمیر میں. دیکھیے آج کل جو پروگرام ہے، ہم نے کشمیر میں بھی خطبات شروع کیا، یہاں گلبات، کیونکہ لوگوں کو سنوائی نہیں ہو رہی ہے، کہیں لوگوں کو بہت مشکلات ہیں، بے روزگاری کو لے کے، ٹرانسپورٹرز کو الگ پرابلمز ہیں، مائننگ کو لے کے الگ پرابلمز ہیں، جو انڈسٹری ہے اس کو لے کے الگ پرابلم ہے، ڈرگس کو لے کے الگ پرابلم ہے، بہت ساری پرابلمز ہیں. خاص کر 2019 کے بعد جموں میں ایک فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، کرائم بڑھ رہا ہے، لوگوں کا کاروبار جو ہے آؤٹ سورس ہو رہا ہے، باہر کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے. یہاں لوگ جو ہیں دن بدن جموں کے لوگ بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کی بات سننا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور لوگوں سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ بتائیے کیا سلوشن ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، پی ڈی پی ایز اے پارٹی کیا کر سکتی ہے جس سے جموں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے. تو کیا روڈ میپ کیا ہے؟ اگر پی ڈی پی کا فار ایگزامپل آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ کیونکہ ڈیلی ویجرز کا ایشو ہے، ان امپلائڈ یوتھ کا ایشو ہے، ایگزامس میں دیکھیے پرابلم ہے. ڈیلی ویجز کے لیے ہم نے اسمبلی میں ہم نے بل لایا، ہم نے ریزولوشن لایا. اب نیشنل کانفرنس کی سرکار اس کو نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ ہم پھر دوبارہ کریں گے، اس پہ کوشش کریں گے. ہم نے یہ بھی کہا کہ جہاں 20 سال سے کسی نے گھر بنایا ہے، کسی غریب نے، اس کے گھر کو نہیں توڑا جانا چاہیے، اس کے لیے بل لایا. آپ نے دیکھا ڈیمولیشن ہو رہی ہے، خاص کر جو گجر شیڈول ٹرائب، ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں. ابھی جو یہاں تھا وہ جرنلسٹ ڈینگ، ارفاز ڈینگ، اس کا گھر کیسے توڑا گیا. تو ہم نے یہ بھی لایا تھا، پر اب سرکار اس پہ کارروائی نہیں کرتی ہے، تو ہم مجبور کریں گے سرکار کو، جو ہم نے آج یہاں سے فیڈ بیک لیا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تاکہ جموں کے لوگوں کو کچھ تو سہولت مل جائے. میں عمر عبداللہ اسٹیٹ